اردو چوائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اگرچہ اعداد و شمار تو مدتوں سے ہی چیخ چیخ کر حقائق بتلا رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس معاملہ کو اپنے ہی انداز اور پسند کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ کو وہ زمانہ تو یاد ہی ہوگا نا جب اس دنیا کے اکثر و بیشتر ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان اپنی یہ قدر و منزلت کھو بیٹھے، اور کیوں آج دنیا کے بیشتر نظام اور وسائل پر یہودی قابض ہیں؟ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو پر غور کیجئے، حقیقت کا پتہ آپ کو خود بخود لگ جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں دی گئی اکثر معلومات کا تعلق مسند مصادر ہے۔ عمومی طور پر مذکورہ اشخاص اور اداروں کے بارے میں ویکیپیڈیا پر صفحات موجود ہیں۔ حقیقی اعداد و شمار کے آئینے میں دنیا بھر میں یہودیوں کی کل تعداد 1,40,00,000۔ آئے ناظرین گرامی، آپ کو یہودیوں کی تعداد مختلف ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے بتاتے ہیں۔ امریکہ میں 70 لاکھ، ایشیائی ملکوں میں 50 لاکھ، یورپ میں 20 لاکھ، افریقی ملکوں میں 1 لاکھ۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کل تعداد 1,50,00,000,000 ہے۔ اس تعداد کی تقسیم مختلف ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے امریکہ میں 60 لاکھ، ایشیا و مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں ریاستوں میں کل تعداد 1 ارب، یورپ میں 4,40,00,000,000، افریقی ملکوں میں 40 کروڑ ہے۔ اس دنیا کی 20% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک ہندو کے مقابلے میں 2 مسلمان ہیں۔ اس دنیا میں ہر ایک بدھ مت شخص کے مقابلے میں 2 مسلمان ہیں۔ اس دنیا میں ہر ایک یہودی شخص کے مقابلے میں 107 مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود بھی صرف 1,40,00,000,000 یہودی 1.5 ارب مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے حقائق اور اعداد و شمار کو مزید پلٹتے ہیں۔ پیارے دوستو، جدید تاریخ کے کچھ روشن نام آج کی ویڈیو کا حصہ بناتے چلیں۔ البرٹ آئنسٹائن یہودی تھا، سیگمنڈ فرائڈ یہودی تھا، کارل مارکس یہودی تھا، پال سموئیلنسن یہودی تھا، ملٹن فریڈمین یہودی تھا۔ طب و جراحت کی اہم ایجادات ٹیکہ لگانے والی سرنج اور سوئی کا موجب بنجمن روبن یہودی تھا۔ پولیو کے علاج کا موجد جوناس سالک یہودی تھا۔ خون کے کینسر کے علاج کا موجد جیرٹروڈ ایلیون یہودی تھا۔ یرکان کا پتہ لگانے اور اس کے علاج کا موجد باروخ سموئل یہودی تھا۔ متعدی امراض کے علاج کا موجد ایلی بھی یہودی تھا۔ غدود کے امراض اور ریسرچ کا اہم ترین نام اینڈر بھی یہودی تھا۔ نفسیاتی امراض میں ریسرچ کا اہم ترین نام ایرون بھی یہودی تھا۔ انسانی آنکھ اور اس کے نیٹ ورکس میں ریسرچ کا اہم ترین نام جارج والڈ بھی یہودی تھا۔ کیسز کے علاج میں ریسرچ کا اہم ترین نام سٹینلی کوبین بھی یہودی تھا۔ گردوں کی دھلائی کرنے والا یہودی، کمپیوٹر کے CPU والا یہودی، ایٹمی ری ایکٹر والا یہودی، فائبر آپٹیکل شعاؤں والا یہودی، ٹریفک سگنل لائنز والا یہودی، سٹین لیس سٹیل کا موجد بھی یہودی، فلموں میں آواز کا موجد ایکسادور بھی یہودی، مائکروفون اور گراموں بھی یہودی، ریڈیو ریکارڈ کا موجد چارلس بھی یہودی تھا۔ آخری 105 سالوں میں 1,40,00,000 یہودیوں نے 180 نوبل پرائز حاصل کیے، جبکہ اسی عرصہ میں 1.5 ارب مسلمانوں نے صرف اور صرف 3 نوبل پرائز حاصل کیے۔ اسی بات کو دوسری طرح لیتے ہیں، اوسطاً ہر 77,778 یہودی 80,000 سے کم کے حصہ میں 1 نوبل پرائز آیا، جبکہ مسلمانوں میں 1 نوبل پرائز ہر 50 کروڑ مسلمانوں کے پاس صرف 1 آیا۔ اب اسی بات کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں، یہودی اگر نوبل پرائز مسلمانوں جیسے تناسب سے حاصل کرتے تو ان کے پاس صرف 0.028 نوبل پرائز ہوتے، یعنی کہ 1 نوبل پرائز کا محض 1/3 حصہ۔ آئیے اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں، اگر مسلمانوں نے اس تناسب سے انعام حاصل کیے ہوتے کہ جس تناسب سے یہودیوں نے حاصل کیے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس 19,286 نوبل پرائز ہوتے۔ لیکن کیا یہودی اس طرح اپنی کوئی شناخت بنا پاتے؟ اور کیا یہ شناخت محض اتفاقیہ ہے، فراڈ ہے، سازش سے ہے یا سفارش سے ہے؟ اور پھر مسلمان اپنی عظمتوں سے گر کر اس قدر تنزلی کا شکار کیوں ہوئے جبکہ تعداد میں واضح فرق موجود ہے؟ پیارے دوستو، اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک آ پہنچے ہیں تو آپ سے ایک درخواست کرتے چلیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو چوائس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن پینل میں جگمگاتی رہے۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب۔ چند اور حقائق دیکھتے ہیں، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ تمام اسلامی ملکوں میں 500 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ صرف امریکہ میں 5,758 یونیورسٹیاں ہیں، اور انڈیا میں 8,407 یونیورسٹیاں ہیں۔
کسی بھی اسلامی ملک کی یونیورسٹی کا نام دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیوں کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے، جبکہ صرف اسرائیل کی 6 یونیورسٹی دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ مسیحی ملکوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح کا تناسب 90%، مسلمان ملکوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح کا تناسب 40% ہے، جبکہ مسیحی ملکوں میں 15 ملک ایسے ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح تناسب 100% ہے۔ مسلمان ملکوں میں ایسا کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح تناسب 100 ہو۔ مسیحی ملکوں پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے والوں کا تناسب 98% ہے، مسلمان ملکوں پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے والوں کا تناسب 50% ہے۔ مسیحی ملکوں یونیورسٹی میں داخلے کا شرح تناسب 40% ہے، مسلمان ملکوں یونیورسٹی میں داخلے کا شرح تناسب 2% ہے۔ ناظرین گرامی، نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ محمد آصف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔